ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائیں، تقوی والی بنائیں، ورع والی بنائیں، اکیلے ہو تو بھی، فیملی کے ساتھ ہو تو بھی، ماں باپ کے ساتھ ہو تو بھی، بیوی بچوں کے ساتھ ہو تو بھی، دوست و احباب کے ساتھ ہو تو بھی، ہر جگہ پر تقوی ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ خلوت ہو تو بھی، جلوت ہو تو بھی، مجلسوں میں بیٹھے ہو تو بھی، اور پرائیویٹوں میں، تنہائی میں، اکیلے کمرے میں بیٹھے ہو تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اکیلے میں موبائل کھول کر کے سنیما دیکھنے لگ جاؤں، پکچر دیکھنے لگ جاؤں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اور عمومی طور پر آج جو طلاقیں پڑ رہی ہے نا، اس کی بنیاد میں نے ابھی کوسمبا میں بھی کہا تھا کہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ آج کل ہمارے نوجوان خلوتوں میں بیٹھ کر موبائلوں پر گندی تصویریں دیکھتے رہتے ہیں، بالکل عریانی برہنہ تصویریں دیکھتے رہتے ہیں، اور عریانی اور برہنہ تصویر کو دیکھنے کی وجہ سے ان کے دلوں میں ان ننگی تصویروں کی محبت آتی ہے اور بیوی کی محبت نکل جاتی ہے۔ یہ ہے وہ بنیاد جس کی بنیاد پر طلاق کے مسائل سماج میں ہو رہے ہیں، معاشرے میں ہو رہے ہیں، یہ ہے اصل بنیاد۔ اللہ جل شانہ ان تمام برائیوں سے ہمارے جوانوں کی حفاظت فرمائے۔ علماء میں تو یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ ران سطر میں داخل ہے یا نہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں ران سطر میں داخل ہے، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ران سطر میں داخل ہے، امام مالک کے صحیح قول پر ران سطر میں داخل ہے، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ تو ایک قدم آگے بڑھ کر کے کہہ رہے ہیں گھٹنے بھی سطر میں داخل ہیں، یہاں تک کا ہمارا سطر ہے۔ اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ ناف سے لے کر دوتی سے لے کر یہ گھٹنے تک نماز میں کوئی بھی حصہ کھل گیا نماز نہیں ہوگی۔ جہاں اتنا زیادہ ہمارا سطر ہو، اجنبی عورتوں کی وہ ننگی تصویریں دیکھنے کی اجازت کہاں سے ہو سکتی؟ آپ انداز لگائیں ہمارا جوان کیسے تباہ ہو رہا ہے، کیسے برباد ہو رہا ہے۔ حق تعالی شانہ ہمارے جوانوں کو صحیح رخ زندگی کا عطا فرمائے، صحیح نہج زندگی کا عطا فرمائے، اور اس کو اپنے دماغوں کو درست کر کے، اس کے لیے میرے بھائیوں میں اکثر جاتا ہوں تو ایک بات کہا کرتا ہوں، قرآن کی تلاوت کا معمول بناؤ، اپنا قرآن صحیح کرو، ان علماء کے پاس بیٹھ کر قرآن صحیح کرو اپنا، اس لیے کہ جو غلط قرآن پڑھتے ہیں قیامت کے دن یہ قرآن اس کی سفارش نہیں کرے گا۔ اور سنو، جو غلط قرآن پڑھتے ہیں اللہ کی لعنت اور قرآن کی لعنت اس پر اترتی ہے۔ اس لیے ان علماء کے پاس بیٹھ کر قرآن صحیح کرو، قرآن کے پابند بنو، سنتیں سیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کے۔ دین بہت بڑا ہے، بہت بڑا دین ہے، اس کو سیکھو ان علماء کرام سے، یہ سکھانے کے لیے تمہیں تیار ہے، شرط یہ ہے کہ تم وقت نکالو اپنا، ہمیں اپنا وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ابھی ہفتہ پہلے کی ایک بات کروں، ایک صاحب آئے اور میرے سامنے بالکل پکے دیندار، داڑھی واری ٹوپی سب کچھ ہے، اور انہوں نے جو میرے سامنے اشکالات رکھے، اپنے دل کے خیالات کہ مجھے یہ سوال ہے، یہ سوال ہے، تو مجھے یہ احساس ہوا کہ ان کا ایمان بھی ہے یا نہیں۔ میں نے کہا یہ خیالات تمہیں کہاں سے آتے؟ فرمایا مول صاحب اب تو میں نہیں دیکھتا ہوں، لیکن پہلے میں ٹیلی ویژن دیکھتا تھا تو مجھے یہ سوالات پیدا ہوئے تھے، تو یہ سوالوں کا حل میں کہاں جاتا، میں کس کے پاس جاتا؟ میرے دل میں یہ آیا کہ تم سے محبت ہے تو میں ذرا حل کرنے کے لیے آ گیا۔ ایک بات سنا اس میں سے تمہارا دل بھی ہل جائے گا۔ انہوں نے جو سوالات مجھ کو کیے اس میں سے ایک سوال یہ کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اتنے نکاح فرمائے ہیں، اور روایت میں یوں آتا ہے کہ ایک رات میں ساری بیویوں پر دورہ کیا تو کہ حضرت نے آج دھندو تو لا حول ولا قوة۔ آپ انداز لگائیں کہ ان کی ذہنیت کتنی گری ہوئی تھی، ان کی سطح کتنی گری ہوئی تھی۔ تو میرے بھائیوں، جتنے ہم ٹیلی ویژن پر، موبائل کی دنیا میں جائیں گے، انٹرنیٹ کی دنیا میں جائیں گے، اتنے آپ کنفیوژن میں آؤ گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا ایمان چلا جائے گا، پھر ہم نام کے قاسم، محمد، حنیف سب کچھ رہ جائیں گے، سر پہ ٹوپی، جبہ، ٹوپی، داڑھی سب رہے گی، لیکن اللہ کے فہرست میں سے مومن کا نام نکل چکا ہوگا۔ جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں گے تو ہمیشہ جہنم کے فیصلے ہو چکے ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ اعمال میں تھوڑی بہت کمی ہوگی اللہ معاف کرے گا، لیکن ایمان کی کمی کو اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ یاد رکھیں۔ اعمال کی کمی کو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء،
سب کو معاف کرے گا، لیکن ایمان کی کمی قطعاً معاف نہیں۔ اللہ ہم سب کو ایمانی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم